بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا سبق ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ كَالْعَيَانِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا لَا كَمَا يَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ إِنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ طَمَأْنِينَةٍ يُرَجَّحُ جَانِبُ الصِّدْقِ وَلَا يُفِيدُ الْيَقِينَ ولا كما يقوله أقوام إنه يوجب علما استدلاليا ينشأ من ملاحظة المقدمات لا ضروريا، وذلك لأن وجود مكة وبغداد أوضح وأجلى من أن يقام عليه دليل يعتري الشك في إثباته ويحتاج في دفعه إلى مقدمات غامضة ظنية۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ، اور یہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، علم یقینی کو ثابت کرتا ہے۔ کالعیانی، جیسا کہ آنکھوں سے دیکھنا، علما ضروریا، اور وہ علم یقین علم بدیہی ہوتا ہے، علم ضروری ہوتا ہے۔ لا کما یقول المعتزلہ، ایسا نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ انہ یوجب علم طمأنینۃ، کہ خبر متواتر علم طمانینت کا فائدہ دیتا ہے۔ علم طمانینت، علم اطمینان کا فائدہ دیتی ہے کہ اس میں یرجح جانب الصدق، جانب صدق کو ترجیح دی جاتی ہے، جانب صدق کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ولا یفید الیقین، اور یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ ولا، اور ایسا بھی نہیں ہے کما یقولہ اقوام، جیسا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا، انہ یوجب علما استدلالیا، کہ یہ علم استدلالی کو لازم کرتی ہے، یہ علم استدلالی کو لازم کرتی ہے۔ ینشأ من ملاحظۃ المقدمات، وہ علم استدلالی جو کہ پیدا ہوتا ہے مقدمات کو ملاحظہ کرنے سے، مقدمات کا لحاظ رکھنے سے۔ اچھا، لا ضروری، نہ کہ علم ضروری کا فائدہ دے گا۔ وذالک، اور یہ اس لیے لأن وجود مکہ و بغداد اوضح و اجلا، کہ مکہ اور بغداد کا وجود نہایت واضح اور نہایت صاف ہیں، نہایت واضح اور نہایت صاف ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں۔ من ان یقام علیہ دلیل، اس سے کہ ان کے دلیل جو ہے نا وہ کیا کیا جائے، اس پر قائم کیا جائے۔ یعتری الشک، کہ وہ دلیل پہلے شک کو پیدا کرے گی، فی اثباتہ، اس کے اثبات میں، ویحتاج فی دفعہ، اور پھر محتاج ہوگا اس شک کو دور کرنے میں، الی مقدمات، ایسے مقدمات کی طرف، غامضۃ، جو کہ مشکل ہوں گی، باریک ہوں گی، ظنیۃ، اور ظنی ہوں گی۔ اچھا جی، آج کا جو سبق ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اہم اس اعتبار سے ہے کہ اس میں خبر متواتر کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ کیا بیان ہو رہا ہے بیٹا؟ خبر متواتر کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ خبر متواتر کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں آپ لوگوں نے ہمارے سامنے جو شارح نے عبارت بیان پیش فرمائی ہے، اسی طرح جو ماتن نے عبارت ذکر فرمائی ہے اور آگے اس کی شرح ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خبر متواتر یہ اس کا حکم کیا ہے۔ اس میں اختلاف ہے اور 3 مذہب ہیں۔ اس میں اختلاف ہے اور کتنے مذہب ہیں بیٹا؟ 3 مذہب ہیں۔ مذہب اول جمہور علماء کا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ علم یقینی کا کیا دیتی ہے میرا بیٹا؟ فائدہ دیتی ہے۔ علم یقینی کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خبر متواتر سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کا عقیدہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا دونوں واجب ہیں۔ علم یقینی کا فائدہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ علم یقینی کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خبر متواتر سے جو حکم ثابت ہوگا اس کا عقیدہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ دونوں کیا ہوں گے بیٹا؟ ضروری ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بیٹا یہ بات؟ مذہب اول سمجھ میں آ گیا؟ مذہب اول جمہور علماء کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک
خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ علم یقینی کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خبر متواتر سے جو حکم ثابت ہوگا اس کا اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اور یہ بالکل ایسا ہے کل عیانی، جیسا کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جس چیز کا یقین کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ سے دیکھنے میں غلطی ہو جائے، لیکن خبر متواتر میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ علما ضروریاً، یہ دوسری بات ہے کہ خبر متواتر سے جو علم یقینی حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ علم ضروری۔ علم کی قسمیں آپ لوگوں نے منطق میں پڑھی ہے۔ علم ضروری کہا جاتا ہے بدیہی علم کو، کہ جس کے لیے استدلال نظریات کی ضرورت نہ ہو، اس کا توقف جو ہے نا وہ نظر پر نہ ہو، استدلال پر نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور دوسرا ہوتا ہے علم نظری۔ علم نظری کہا جاتا ہے کہ اس میں استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں مقدمات کو ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، صغرا کبرا ملا کر نتیجہ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خبر متواتر میں علم یقینی ہوتا ہے اور وہ علم ضروری ہوتا ہے، علم نظری نہیں ہوتا۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اچھا جی، مذہب ثانی جو ہے وہ معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ کے نزدیک خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتا، علم طمانینت کا فائدہ دیتی ہے۔ علم طمانینت کا فائدہ دیتی ہے۔ جب علم طمانینت کا مطلب ہوتا ہے علم اطمینان، یعنی اس کے سچے ہونے پر آدمی کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ یقین کا علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اس میں جانب صدق کو جانب کذب پر ترجیح دی جاتی ہے، یعنی آدمی کو یہ کہا جائے گا، آدمی یہ کہے گا کہ یہ خبر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سچی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جب علم یقینی کا فائدہ نہیں دے گا تو معتزلہ کے نزدیک خبر متواتر سے نکلنے والے حکم کا اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جب علم یقینی کا فائدہ نہیں دے گا تو پھر اس کا اعتقاد رکھنا ان کے نزدیک جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ ضروری نہ ہوگا۔ یہ ہم تک بات سمجھ میں آ گئی؟ معتزلہ کا مذہب سمجھ میں آ گیا۔ معتزلہ کے نزدیک علم خبر متواتر یہ علم اطمینان کا فائدہ دیتی ہے، علم طمانینت کا فائدہ دیتی ہے۔ علم طمانینت کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جانب صدق کو جانب کذب پر ترجیح دی جاتی ہے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس خبر میں سچ ہے، اس کا اندر جھوٹ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ صرف اتنی بات۔ تو علم طمانینت کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے، علم یقینی کا فائدہ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ دیکھیں نا، جمہور کے نزدیک اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ معتزلہ کے نزدیک اس کا اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اور تیسرا مذہب جو ہے نا بیٹا، مذہب ثالث شوافع میں سے امام ابو بکر دقاق اور اسی طرح ابو القاسم کعبی وغیرہ کا ہے۔ ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری، علم بدیہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم نظری، علم استدلالی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ علم نظری اور علم استدلالی ہوتا ہے۔ علم نظری اور علم استدلالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا جو علم ہے اس میں مقدمات کی ترتیب دی جائے گی۔ اس میں کیا کی جائے گی؟ مقدمات کی ترتیب دی جائے گی، اور مقدمات کو ترتیب دے کر صغرا کبرا نکال کر اس میں سے پھر کیا کریں گے؟ نتیجہ نکالیں گے۔ سمجھ میں؟ مثال کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ خبر متواتر ایسے لوگوں کی خبر ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ خبر متواتر ایسے لوگوں کی خبر ہے کہ جن کا جھوٹ پر اجتماع جو ہے نا وہ کیا ہے؟ محال ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا بیٹا کیا ہے؟ ایک مقدمہ ہے اور یہ صغرا ہے، اور یہ کیا ہے؟ صغرا ہے۔ اور آگے جو علم ایسے لوگوں کی خبر کے دینے سے
وہ حاصل ہو جائے وہ علم کیا ہوتا ہے؟ یقینی ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ کبرا ہے۔ صغرا اور کبرا کو نکال کر حد اوسط کو گرا دیں تو نتیجہ نکلے گا کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم کیا ہے؟ یقینی ہے۔ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم کیا ہے بیٹا؟ یقینی ہے۔ لیکن اس کے یقینی ہونے کو ہم نے کہاں سے ثابت کیا؟ ہم نے مقدمات کو ملا کر صغرا کبرا کو ملانے سے جو ہے نا ہم نے کیا کیا؟ حاصل کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب ثالث والوں کے نزدیک خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ علم استدلالی کا فائدہ دیتا ہے۔ علم استدلالی کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم مقدمات کو ملائیں گے، صغرا کبرا کو ملائیں گے اور نتیجہ نکالیں گے اور پھر اس کے اوپر کیا کریں گے؟ ہم عمل کریں گے۔ سمجھ میں آئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ وذالک سے شارح نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس لیے نہیں ہے، مثال کے طور پر مکہ اور بغداد کا وجود اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے کہ اس کے لیے مقدمات بنانے کی اور صغرا کبرا ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں نے مکہ نہیں دیکھا، آپ لوگوں میں سے بہت سارے جنہوں نے حج عمرہ نہیں کیا مکہ نہیں دیکھا، لیکن مانتے اس لیے ہیں کہ مکہ کی خبر دینے والے اتنے لوگ ہیں کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہے۔ بغداد کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن بغداد کی خبر دینے والے اتنے لوگ ہیں کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہے۔ تو جب دیکھیں بغداد اور مکہ اپنے وجود میں وہ کسی دلیل کے محتاج نہیں ہے کہ اس دلیل میں شک پیدا ہو اور پھر جو ہے نا اس میں صغرا کبرا کو ملائیں، مشکل مقدمات کو ملائیں، باریک مقدمات کو ملائیں اور اس کے لیے جو ہے نا دلیل بیان کریں، صغرا کبرا ملا کر اس کے لیے نتیجہ نکالیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اور بغداد کا وجود واضح ہے، اس لیے واضح ہے کہ خبر دینے والوں کا اجتماع علی الکذب محال ہے۔ تو بالکل اسی طرح خبر متواتر میں بھی اتنے لوگوں نے خبر دی ہے کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہے، لہذا وہاں پر بھی استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بھی صغرا کبرا ملا کر نتیجہ نکالنے کی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خبر متواتر کا حکم یہ ہے کہ یہ علم یقینی علم نظری کو واجب کرتی ہے، یعنی اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی کیا ہے بیٹا؟ ضروری ہے۔ اور یہ علم استدلالی نہیں بلکہ علم ضروری کا فائدہ دے گا۔ علم ضروری کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بدیہی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا پھر صغرا کبرا وغیرہ ملا کر الگ دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جمہور کا مسلک ہے۔